تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب صورتوں میں عظیم ترین صورت جو ہے وہ الحمدللہ. تو ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ اس طرح پیش آیا کہ میرے والد صاحب نے یہ قصہ سنایا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی ایک بڑے بزرگ کے دربار کے ساتھ. اس کا خانقاہ تھا اور اس کے پاس بہت لوگ آتے تھے اس کے بیعت کے لیے، اور بہت بڑا پیر صاحب اور سلسلے والا تھا، اور بہت لوگوں کا اس سے فیض حاصل کرتے تھے. تو ہماری جب گاڑی خراب ہو گئی تو کاکا ظریف جو ہمارا تھا، جو ظاہر کے والد صاحب تھے یا وہاب کے والد صاحب، ان کو ہم نے بھیج دیا وہ سامان لانے کے لیے جو خرابی تھے. تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا جو باقی ساتھی تھے کہ ادھر مسجد ہے، ادھر خانقاہ ہے، ہم اس میں چلتے ہیں ادھر. جب ہم ادھر پہنچے تو وہ عصر کا نماز کا ٹائم تھا، تو ہم نے عصر کی نماز پڑھ لیا اس شیخ کے ساتھ. نام نہیں لوں گا، مشہور آدمی ہے. فرمایا جب میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھ لیا، اس کے بعد وہ عصر کے نماز کے بعد جیسے حلقہ بناتے ہیں ذکر کے لیے، وہ سارے کے سارے ذکر میں بیٹھ گئے. جب ذکر میں بیٹھ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ذکر میں بیٹھ گیا. جیسے میں ذکر میں بیٹھ گیا تو میرے کیفیت کشف والی ہو گئی. میں دیکھ رہا ہوں کہ پیر صاحب جو ہے کوئی اژدہا ہے اس میں محراب میں، اور پیر صاحب اس کے اندر ہے اور اس کا سر باہر ہے پیر صاحب کا. تو جب ہم نے اس کو دیکھا تو میں نے فوراً سر اٹھایا، میں نے جلدی سے شیخ کو دیکھا تو شیخ اپنا سر پہ چادر ڈالا ہوا تھا. باقی مریدوں نے بھی چادر ڈال دیتے ذکر کے لیے کہ تاکہ طبیعت ذرا ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، تو چادر سب ڈالے ہوئے تھے. میں نے دوبارہ اپنا سر رکھ دیا، پھر میں نے ذکر شروع کر دیا. پھر میرے مکاشفے کے آنکھوں کے سامنے وہ آ گیا کہ ایک سام پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر پیر صاحب گھسا ہوا ہے اور وہ صرف اس کا سر باہر ہے. تو فرمایا میں اٹھا ادھر سے، میں باہر آ گیا. تو جب میں باہر آیا تو اس شیخ صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ 2 سال میں ان پڑھ آدمی، کسان ہو، ہاری ہو، اس کو قرآن یاد کراتا تھا. بس 2 سال 2.5 سال تک وہ قرآن حفظ کرتے تھا ان کا مرید جو ہے. اس طرح سسٹم اس نے رکھا تھا. تو مجھے باہر جاتے ہوئے 2 خیال آیا اپنے ساتھ. ایک خیال مجھے یہ آیا کہ یار یہ اتنا لوگوں کو حافظ بنا دیا، ہمارے مرشد مبارک ہمیں کیوں حافظ نہیں بنا رہے؟ کسی کو نہیں بولا حافظ بن جاؤ. یہ مجھے خیال آیا ایسے سوچ میں. اس کے بعد فرمایا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ اولیاء جب کہیں رہتے ہیں اتنا وہ جگہ زمین اور آسمان نورانیت دوسری جگہوں سے مختلف ہو جاتا ہے اس کا، کہ جو انسان اس کو اس کی خوشی اور ایک آرام اور ایک روشنی صاحب دلوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہ مقدس ہے. ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں، مولوی تھا، پھر روس نے اس کو پکڑا. تو وہ جب ہمارے مرشد صاحب کے دربار میں آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ مرشد صاحب کا زمین کہاں تک ہے. وہ چلتا تھا چلتا تھا چلتا تھا، اس زمین سے باہر جا کے وہ اپنا رفع حاجت اور وہ کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مولوی عبدالغفار اولاد سناوا کفرت عشق نوری نوری لاری دی، یہ اس کا شعر ہے مولانا عبدالغفار کا. پھر روس نے اس کو پکڑ لیا تھا اور اس کو شہید کر دیا تھا. تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے یہاں پہ میں پیشاب اور یہاں پہ رفع حاجت نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے پوری زمین میں نور نظر آتا ہے اذکار کا جو یہاں پہ ہوتا ہے. تو لوگوں کا تو والد صاحب فرماتے مجھے یہ خیال آیا کہ میں ذرا آسمان کی طرف دیکھوں اور کہ ادھر نورانیت کی کیا کیفیت ہے. یہ 2 خیال مجھے آئے. اس کے بعد گاڑی بن گئی، جیسے بھی ہو گئے، مختصراً ہم مرشد مبارک کے پاس پہنچ گئے جہاں ہم نے جانا تھا اپنے. جب مرشد مبارک کے دربار میں پہنچ گئے اور ہم بیٹھ گئے تو آپ پوچھتے تھے کہ کہاں پھر رات کہاں گزاری، کس نے کیا خدمت کیا، کس نے کس طرح کیا. تو فرمایا مجھ سے پوچھا کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کدھر آئے. پھر ہم قصہ کہانی یہاں تک وہ جس طرح ہمارے تبلیغی بھائی نہیں کہتے کارگزاری، تو کارگزاری ہم بیان کر رہے تھے. تو کارگزاری کے ساتھ ہم اس بات پر پہنچ گئے کہ آپ نے فرمایا کہ جی پھر میں نے کہا کہ اس طرح گاڑی خراب ہو گئی، پھر ہم نماز کے لیے چلے گئے. پھر فرمایا پھر میں نے اس کو قصہ سنا دیا. میں نے بولا کہ صاحب اس طرح غیر اختیاری سے میرے ساتھ ہو گیا
کہ میں نے سر رکھا، مجھے ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سانپ ہے اور اس کے بعد اس کا سر باہر ہے، باقی سارا اندر ہے۔ تو آپ نے ایک دم مجھے جواب دیا، فرمایا ہاں، جو اولیاء شہرت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، تو ولایت سے اس کا نام کٹ جاتا ہے۔ یہ شہرت بہت بری چیز ہے۔ اس پیر صاحب کا نام لے لیا، چونکہ پرائم منسٹر اس کے پاس آتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا ہے، تو اس شہرت نے اس کو کھا لیا۔ فرمایا اب مجھے وہ دو خیال میں بھول گیا جو میں نے ان سے، یہ خیال آیا تھا کہ مجھے حافظ کیوں نہیں بناتے ہمارے مرشد صاحب جو، اور یہ خیال مجھے آیا کہ آسمان کے چمک دمک کیسے ہے۔ بولا یہ تو میں بھول گیا، میں نے وہی بتایا جو کشف میں مجھے معلوم ہوا اور میں باہر آیا۔ فرمایا اس نے تھوڑا سا یہ پیشانی مبارک ایسے کر دیا، فرمایا ہم اس لیے دوسروں کو نہیں کہتے ہیں حافظ بننے کے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ حافظ بنو۔ تشویق الگ بات ہے کہ کسی حفظ کے درجے اور تشویق کرنا، لیکن حکم نہیں دیتے تھے۔ چونکہ پیر کا حکم، مرشد کا حکم سلوک میں واجب ہے، تو اگر ہم کسی سے کہہ دیں تو یہ حکم ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم حکم نہیں دیتے اس کا۔ بولا مجھے ایک دم خیال آیا، اوہ یہ تو مجھے خیال آیا تھا۔ فرمایا ابھی میں اس کو ہضم کر رہا تھا، یہ بات سن کر کے حیرت میں آگے اس نے مجھے فرمایا، پھر آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو کہتا ہے میرے لیے بہت عجیب انداز ہوا، عجیب ہوا۔ بہرحال ہمارے درس مثنوی چلتا تھا، تو فرمایا کہ ہم آ گئے، وہ یہ بات مرشد مبارک سے ہو گئی۔ رات گئی، بات گئی۔ رات کو میں سویا، وہ جو مسجد تھا اور نیچے زیرخانہ تھا اس میں مہمان سوتے تھے۔ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی حویلی سے نکلے مرشد مبارک اور آ کے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ منہ کھولو۔ تو میں اس طرح بیٹھا ہوا ہوں، ابھی میں کھڑا نہیں ہوا، تو میں نے منہ اس طرح کھولا۔ ان کے پاس ایک پڑیا تھی، وہ پڑیا اس نے کھولا اور اس کے بعد اس نے میرے منہ پہ ڈال دیا۔ ساتھ فرمانے لگے یہ حقیقت قرآن ہے۔ جب اس نے کہا یہ حقیقت قرآن ہے تو میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس مٹھاس سے میری آنکھ کھلی۔ جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ اذان کا ٹائم ہے، تو میں باہر آیا۔ میں نے دیکھا تھا کہ حویلی سے وہ باہر آیا، خواب میں نے دیکھا، اور وہ مسجد کے اور حویلی کے درمیان ایک حوض ہوتا تھا جس پہ لوگ وضو بناتے تھے۔ فرمایا میں نے باہر آیا تو میں نے دیکھا وہ حوض پہ کھڑے ہو کے وہ ادھر بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے۔ میں نے جب درس مثنوی والد صاحب سے پڑھتا تھا تو میں نے والد صاحب سے سوال کیا، میں نے کہا یہ ماغز قرآن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کو مرشد مبارک ہی سمجھا سکتا ہے، محسوس کروا سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ جب اس نے یہ خواب بتایا اور درس مثنوی میں یہ آیا کہ مغز قرآن را ہمہ برداشتیم پوست را بر دیگران انداختیم، ہم نے قرآن، جب انہوں نے مجھے یہ درس میں بتایا، یہ شعر ہمارے درس میں آیا، تو میں نے والد صاحب سے فرمایا کہ آپ کو بھی خواب میں یہ آیا تھا کہ آپ کو وہ دے دیا تھا انہوں نے، اور فرمایا یہ مغز قرآن ہے، وہ پڑیا جو ایک پڑیا تھی، اس کا ذرا تفصیل تو ہمیں بتائیں کہ وہ پڑیا کا تفصیل کیا ہے۔ تو مجھے اس نے فرمایا کہ بیٹا آپ کی روحانی تربیت چون کے مرشد مبارک کے حوالے ہے، تو اس لیے یہ وہ آپ کو اس مقام کے سے آشنا کرے گا کہ مغز قرآن کیا ہے۔ اچھی بات ہو گئی رات کی۔ اس کے بعد والد صاحب کے بعد تو ہمارا سلسلہ مرشد مبارک سے وابستگی ہو گئی اور اس کی خدمت میں ہمیں ٹائم گزارنا تھا۔ تو آپ نے جو سب سے پہلے مجھے فرمایا، بولا ہاں تمہیں یہ سوال تھا کہ مغز قرآن کیا ہے، تو بات ادھر سے شروع ہوئی۔ یہ جو میں چاہ رہا تھا پچھلے سال اور اس سال کہ آپ لوگوں کو میں وہ بتاؤں، اس کے بعد پتہ یہ چلا مجھے کہ وہ مغز قرآن سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا مغز جو ہے وہ
الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ ایک ایسا چیز ہے کہ یہ جو تمام کائنات اور تو جو اللہ تعالیٰ کے ذات تک، یہ وہ جگہ ہے، وہ کیفیت ہے کہ جو قاب قوسین او ادنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب کر دیا اللہ تعالیٰ کا کہ وہاں جبرائیل نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس جگہ کی کیفیت وہ الحمدللہ میں ہے، اور یہ 8 حرف ہے، 8 حروف ہے الحمدللہ، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ اس ایک ایک حرف کے ساتھ اس کی وابستگی ہے۔